بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں ہوں منور ستی. آج کے اس ویلاگ میں ہم بات کریں گے عمران خان سے متعلق کیس کی کہ آج کی کیا ڈیولپمنٹس ہیں. سب سے پہلے تو آج اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس نے پھر بیماری کا بہانہ کر کے عدالت نہیں آئے، جس کی وجہ سے آج ان کی درخواستوں کی سماعت نہیں ہو سکی. ایک تو عجیب قسمت پائی ہے عمران خان نے کہ جب وہ اقتدار میں تھے اور کرپٹ عناصر کے خلاف کارروائی کا سوچتے تھے تو وہ سارے بیمار ہو جاتے تھے. ایک ملزمان، آپ کو پتہ ہے کہ یہ تمام ملزم جو بعد میں عدالتوں نے مجرم بھی ڈکلیئر کیے، وہ بیماریوں کے بہانے کر کے اسپتال میں چلے جاتے تھے. اور اب جب وہ خود زیر عتاب ہیں اور ان کے خلاف کیس چل رہا تھا تو ایک جج بڑی پھرتیاں دکھا رہا تھا. اب جب ان کے ریلیف کی درخواستیں ہیں تو اب جج بھی بیمار آنا شروع ہو جاتے ہیں. دوسری جو اہم ڈیولپمنٹ ہے وہ اٹک کی جیل میں آج 6 رکنی وکلاء کا وفد عمران خان صاحب سے ملنے گیا. وہ لگ بھگ 150 کیسز کے سلسلے میں یہ وکیل ہے ان کے، اور یہ ظاہر ہے ان کا کام ہے کہ وہ خان صاحب سے مشورہ لیں اور ان سے ہدایات لیں کہ وہ کیس کو کس طرح لڑیں اور جو ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں ان کے متعلق ان کو بھی آگاہ کریں. لیکن اٹک جیل کی انتظامیہ نے آج پھر ان کو اجازت نہیں دی ملنے کی. صرف ایک عمیر نیازی صاحب جو وکیل ہے ان کو اجازت دی گئی ہے ملاقات کی. تو امید ہے کہ یہ قوم دیکھ رہی ہے کہ کس طریقے سے زیادتی کی جا رہی ہے. ایک اور جو ڈیولپمنٹ ہوئی ہے آج وہ یہ ہوئی ہے کہ ہوم سیکرٹری پنجاب کو بشرا بیگم نے درخواست دی ہے خان صاحب کو گھر کا محفوظ کھانا کی اجازت دی جائے. دوسرا انہوں نے استدعا کی ہے کہ خان صاحب چونکہ سابق وزیر اعظم ہیں، ایک بہت بڑی پارٹی کے سربراہ ہیں، ایک بین الاقوامی یونیورسٹی کے وہ چانسلر رہے ہیں، تو ان کو بڑے ظلم کی بات ہے کہ C کلاس دی گئی ہے اڈیالہ جیل میں. تو ان کو جو ہے وہ ان کی شایہ نشان جو عزت دی جائے، کم سے کم اگر A کلاس نہیں دی جاتی تو B کلاس تو کم از کم ان کو دی جائے. تیسری ایک درخواست ہے جو ایڈوکیٹ علی اعجاز بٹر صاحب نے ٹویٹ کیا ہے کہ انہوں نے آج سپریم کورٹ میں ایک درخواست دائر کی ہے جس میں سپریم کورٹ سے استدعا کی گئی ہے کہ خان صاحب کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، ان کے حقوق جو ہے وہ پامال کیے جا رہے ہیں، جس کے باعث عدالت جو ہے وہ مداخلت کرے کیونکہ لوور کورٹس میں ہماری سنوائی نہیں ہو رہی. اور چوتھی ڈیولپمنٹ یہ ہے کہ میڈیا رپورٹس کے مطابق عمران خان صاحب کے جو بانجے ہیں عمیر خان نیازی، ان کا کیس جو ہے وہ فوجی عدالتوں میں چلانے کا فیصلہ ہوا ہے. اب ان چاروں جو خبریں ہیں آج کی، ان کو اگر ملا کر دیکھا جائے تو آپ یہ دیکھیں کہ پاکستان تحریک انصاف پر کس قسم کے ظلم اور جبر کے پہاڑ توڑے گئے ہیں اور ریاستی مشینری کس حد تک ایکٹیو ہے خان صاحب اور ان کے ساتھیوں کو تکلیف پہنچانے میں، ان کو فکس کرنے میں، ان کو سیاسی منظر سے ہٹانے کی ایک ایسی کوشش جس میں اسلامی تاریخ میں کیا دنیا کی کسی سیاسی تاریخ میں ہمیں مثال نہیں ملتی کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج آپ کے سامنے میں جس طرح سے گیا تھا بنیادی طور پہ ملاقات کرنے کی کوشش کی کہ گوہر صاحب کی ہوتی، مگر وہ وجہ تھے کہ جی گوہر صاحب کی نہیں ہو سکتی. تو ہم 6 بندوں کا نام دیا ہوا تھا، تو الٹیمیٹلی کنسنسس پھر سب دوستوں کا میرے نام پہ ہوا. تو ان دوستوں کے بیاف پہ میں خان صاحب سے ملنے گیا. خان صاحب کے ساتھ سیٹنگ ہوئی. ٹائمنگ کا تو نہیں بتا سکتا کیونکہ میرے پاس گھڑی تھی نہیں، مگر مفصل گفتگو ہوئی. گفتگو کا فوکس بنیادی طور پہ خان صاحب کا اس لیے اس پہ رہا کہ میں نے ان کی 5 مئی کے بعد گرفتاری کے بعد آج پہلی ملاقات کی. تو ویزیبلی میں نے کچھ فرق ان میں دیکھا کہ داڑھی بڑی ہوئی تھی. میں نے پوچھا کیوں بڑی ہوئی تھی؟ انہوں نے کہا آج پہلا دن ہے، انہوں نے شیشہ دیا ہے تو میں شیو کروں گا. بنیادی طور پہ انہوں نے کہا یہ چیزیں میٹر نہیں کرتی، سیل سائز چھوٹا ہے. جیسے پہلے بھی نعیم بھائی آئے انہوں نے ڈسکرائب کیا، سیل سائز چھوٹا ہے. سہولیات تو جس طرح آپ کو پتا ہے سہولیات کا فقدان ہوتا ہی ہوتا ہے. مگر وہ کہتے ہیں کہ اس جیل سیل میں مجھے 1000 سال بھی رہنا پڑے تو میں رہنے کے لیے تیار ہوں. یہ میرے اپنے لفظ نہیں ہیں، یہ ان کے لفظ ہیں. کہتے کہ آزادی کے لیے قربانی دینی پڑتی ہے، میں نے وہ قربانی دینی ہے اور میں یہ قربانی دینے کے لیے تیار ہوں اور تیار رہوں گا. تو اب ایز اے نیشن اب ہم نے ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ جمہوریت کے لیے ہم یہ قربانی دینا چاہتے ہیں کہ نہیں دینا چاہتے. اگر غلام بن کے زندگی گزارنی ہے تو آپ کا اپنا مسئلہ ہے. دوسرا انہوں نے بتایا کہ کل FIA کی ٹیم آئی تھی
سائفر کی انکوائری کر کے گئی. سائفر پہ انہوں نے اپنا ڈیٹیل وہی پہلے والا موقف بتایا کہ آج بھی اس کی انڈیپینڈنٹ انکوائری کرا لیں, سپریم کورٹ لیول پہ کرا لیں, کسی جوڈیشل آفیسر کو نامینیٹ کر لیں کہ سائفر باقاعدہ طور پہ ایک مداخلت ہوئی, ایک سازش کے تحت ایک الیکٹڈ گورنمنٹ کو باہر نکالا گیا, اور جس کی وجہ سے آپ نے اس کی اکنامک پرائس پے کی ہے کہ آپ کی 6% سے اکانومی نیگیٹو میں چلی گئی, آپ کی اکانومی کانٹریکٹ کی. تو اس پہ ہم اور بھی تفصیلی بات کریں گے. پھر انہوں نے جو ایک اور بات کا ذکر کیا وہ ہم کچھ دیر بعد آپس میں وکیلوں کی مشاورت سے کریں گے اپنی 22 کی پیشی کے حوالے سے. اس کے بارے میں ہم نے اپنا فرم سٹانس لینا ہے, وہ ہمارے وکیل گوہر صاحب ہو گئے, سلمان صفدر صاحب, کوسا صاحب کی آپس میں ڈسکس کریں گے, پھر انشاءاللہ تعالی اس کے بارے میں بتائیں گے. چوتھی چیز جو میں نے ذکر کیا کہ حسانت کی